أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات. صلوات. ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا۔
حسینہ کا ہوا شور حرم میں برپا، ہو کے رخصت جو چلے گھر سے شہ کرب و بلا، کہہ کے یہ دوری سکینہ کہ ٹھہر جاؤ ذرا، ایک بار اور مجھے گود لو بابا۔ شہن بچی کا جو یہ حال پریشان دیکھا، رو کے فرمایا کہ کیا حال میری ماں ہے لکا، جور کر ننھے سے ہاتھوں کو سکینہ نے کہا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا۔ میں سمجھتی ہوں کہ یوں ہی مجھے بہلاتے ہو، تھا نہ معلوم کہ مرنے کے لیے جاتے ہو، تم ہمیشہ کے لیے ہوتے ہو اب مجھ سے جدا، اپنی آغوش میں اے بابا چھپا لو مجھ کو، آخری بار کلیجے سے لگا لو مجھ کو، جیتے جی کہاں اب تمہیں پاؤں گی بھلا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، تم نہ آؤ گے تو اے بابا بہت روؤں گی، کس کے سینے پہ بتا دیجئے پھر سوؤں گی، نہ تو بھیا علی اکبر ہے نہ عباس چچا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا۔ صلوات السلام علیکم۔ اگر کوئی مر جائے تو دنیا غم بانٹنے کو جاتی ہے، کسی کا اگر کوئی مر جائے تو دنیا غم بانٹنے کو جاتی ہے، ہائے کتنی غریب ہے زہرا
پرسہ لینے بھی چل کے آتی. گل اللہ دے رسول نے جس ویلے سے دنیا تو پردہ کرن لگے نا دروازے تے باہر دستک ہوئی ہے. جلدی دے نال دروازے تے گئے نے, آواز آئی میں نا اندر باب کون ہے دروازے دے باہر, آواز آئی نا ملک الموت. استاذن لی بی بی نے کہا اجازت نہیں, 2 دفعہ غیر اجازت نہیں دیتی. جناب رسالت امام نے بلا کے بیٹی نو صرف اینا کہا بیٹا انو اجازت دے, اس گلے کہ اے دیکھ تیرے واسطے کچھ تحفے جبرائیل لائے کے آیا ہے. تحفے کی نے اے جنت تو کفن تے کافور آئے. نہ جنت تے کفن دے کافور نو 5 حصے تقسیم کر لو. حکم ہے خدا دا. تقسیم کس طرح ہوئی ہے کفن اور کافور دی؟ آنے نے پہ ایک حصہ ہے میرا, ایک حصہ ہے امیر المومنین دا, ایک حصہ ہے بیٹی تیرا. اے 3 حصے تے 2 حصے نے امیر حسن دے. بس قبلہ 2 حصے امیر حسن دے. امام حسین نے ویکھیا ماں دی طرف, ماں نے پتر دی طرف ویکھیا, تڑپ گئی آ کے پیو دے کھولان دیئے بابا تے حسین. بیٹی نے کول بلا کے آندے نے بیٹی گل سن, کفن اور کافور انہوں دیتا جاندہ ہے جنہوں کوئی غسل دین آلا ہوئے. کفن اور کافور انہوں دیتا جاندہ ہے جنہوں کوئی دفنان آلا ہوئے. چیخ نکل گئی امام دی. جلدی دے نال دوسری سائٹ تے آندے نے او میرا اللہ میں انڈا غریب ہاں, او منو کفن دین والا بھی کوئی نہیں, منو غسل دین والا بھی کوئی نہیں. جلدی دے نال او بھین شریکت الحسین جناب زرم سلام اللہ علیہ جلدی کو برا دے کول آئے نے. کول آ کے آندے نے چھاڑے نانو اے وڈے لوگ انہاں کو سید الانبیاء ہے, کوئی امیر المومنین ہے, کوئی سیدۃ النساء العالمین ہے, کوئی امیر حسن ہے. تو غریب ہے دیکھے ہویا, میں تیرے نال وعدہ کرنی ہاں چادر تطہیر دی وارث ہاں میں تینو اس چادر دے نال کفن دیا. اللہ دی قسم ہے اج دا دن اے ہو جائے ہے. او ویڑا آ گیا, امام نے آسمان دی طرف ویکھیا, پھر بھیڑ دی طرف ویکھ کے آکھیا اللہ کرے جس ویلے منو کفن دی ضرورت ہوئے تیری چادر تیرے کول ہو. مولا اللہ. پروفیسر راجہ حسن رضا. گلی مجلس عزا ہے, زمین ساری ہی کربلا ہے. گلی مجلس عزا ہے, زمین ساری ہی کربلا ہے. حسین سارے جہاں کا آقا, حسین فرقوں سے ماورا ہے. صدائے گریہ یہ کہہ رہی ہے دلوں پہ قبضہ حسین کا ہے. گزرتی صدیوں سے پوچھو ہم نے علم کو گرنے نہیں دیا ہے. بم دھماکوں سے رک سکے گا, جلوس لشکر حسین کا ہے. حسین کا نام اسم اعظم یزید گالی بنا ہوا ہے. یزید ہے موت کا حوالہ, حسین ہستی کا آسرا ہے. حسین ذبح عظیم ٹھہرے, حسین ہی مرضی خدا ہے. عرش پر قدسیوں کا ماتم, زمین خود مرثیہ سرا ہے. اٹھا کے اصغر کو زیر دامن, حسین میدان میں کھڑا ہے. سکینہ رن میں بھٹک رہی ہے, لہو بھی کانوں سے بہ رہا ہے. لٹی جو چادر تو بولی زینب, یقین ہے عباس چل بسا ہے. اٹھے جو سجاد غش سے دیکھا کہ سارا کنبہ ہی کٹ گیا ہے. حسن رضا بہ رہے ہیں آنسو کہ قلب مومن میں کربلا ہے. گلی گلی مجلس عزا ہے, زمین ساری ہی کربلا ہے. ساتھی ماشاءاللہ جزاک اللہ.
درود بر محمد و آل محمد. بار دیگر درود بر محمد و آل محمد. ہوتا ہے فرق کچھ سن اور سنانے میں. معراج مصطفیٰ کی ہے شہرت زمانے میں. زنجیر در بھی ہلتی رہی ہے بس آنے جانے میں. بس یہی فرق ہے اس فسانے میں. حق سے ملے رسول عرش برین پر شبیر نے بلایا خدا کو زمین پر. کیڑے ویلے بلائے جڑے ویلے کلا رہ گئے زہرا دلال. بھرا مارے گئے مہمان مارے گئے پوتر مارے گئے. قبضہ تلوار تے متھا رکھی بیٹھا ہے اللہ جانے کیڑا خیال آئے. ٹردا ٹردا بھینی دے دروازے تے آن کھلوتا ہے. انما دی تلاوت کی تھی اندروں علی دی عالمائیں غیر معلمہ دی نے آیت سنی. بی بی حقل مار کے آندھی اما فضا پتہ کر دروازے تے کون سائل ہے. جناب فضا دروازے تے آئیے جڑی حالت ڈٹھیے منہ تے پٹیے واپس ولیے. سین فضا ہاتھ جوڑ کے آندھی سین اجڑ گیا. بھرا دروازے تے سوالی بنیا ودائے. بھرا دا جو نہ آیا ہے ایویں آئیے جی میں تسا پانی تو آندائے. بھرا دے پاسے نمانی اکھی ویک کے بی بی آندھیے کیوں کھڑ گیا دروازے تے وہ بن غربت دی تصویر جڑا تیر لگائی پیشانی وچ وہ رت صاف کریا ہمشیر. بیبیاں دیے جڑے ٹوٹ گئے تیرے بدن دے وچ وہ چھکوا گھن بین تو تیرے. بی بی رو کے آندے اج ہتھ فارغ ہن اجڑی دے کل ہو سیا شام اسی. بی بی آندھی کیوں کھڑ گیا دروازے
بن غربت دی تصویر جڑا تیر لگائی پیشانی تے وہ رت صاف کریا ہم شیر بیبیاں دیے جڑے ٹوٹ گئے تڑ بدان دے وچ وہ ٹھکوا گن بھین تو تیرے بی بی رو کے آندھی اج ہتھ فارغ گن اجڑی دے کل ہو سیا شام اسیر اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. بعد انشاءاللہ منعقد ہوگا 11 بجے ٹھیک اعمال نیمہ شعبان آباد. میرے بچڑے دا چولا ہے میرے بچڑے دا کیتا عرش دا سین طواف چولا ہے میرے بچڑے دا کیتا عرش دا سین طواف اساں کیڑے جرم دے مجرم ہاں کر ذات تیڈی انصاف کیڑے ویلے دا بند پڑھدا میدان معاشر ہو سی زمین تانبے دی مثل ہو سی انبیاء اپنے واسطے سائے دی تلاش وچ ہو سن سوائے لواء الحمد دے کوئی سایہ نہ ہو سی یا اچانک ایک آواز ندا بلند ہو سی اے اہل محشر پردہ یا پردے دی آواز دیون والا منادی حضرت نوح علیہ السلام کلو گزر سی آواز آسی واقعی اولو پیغمبراں لیکن پردہ ایمیں سلسلہ وار منادی ابراہیم علیہ السلام کلو گزر سی آواز آسی پردہ حتیٰ کہ ختم المرسلین دے کولوں گزر سی آواز آسی واقعی دیاں تے باپ دے پردے نہیں ہوندے لیکن آج زہرا جس حالت چاہ رہی بال بکھرے ایک پاسے تے ہتھ آواز آسی نکسو روسکم وغضو ابصارکم
شاعر نے بند لکھا ہے یہ چولا ہے میرے بچڑے دا میرے بچڑے دا کیتا شان نے کیتا عرش دسن طواف اساں کیڑے جرم دے مجرم ہاں کر ذات تڑی انصاف ایک زہر دا لقمہ بے نال تیران دے بے نال تیران دے تھے ریت تے آن شگافے بے دیگر کو ظلم دے نالت غلاف اللہ لعنت اللہ علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین منی وأنا من حسین صلوات. قابل قدر سادات و مؤمنین و مؤمنات، آج کی مجلس حسین علیہ السلام جو حاجی محمد نذیر چٹھا صاحب، ان کی فیملی، آغا مختار حسین اور ان کی فیملی کی طرف سے المہدی سنٹر بروکلن نیو یارک میں 18 جیٹ کے حوالے سے ہو رہی ہے. آج کی یہ مخصوص مجلس اس لیے منعقد ہو رہی ہے
کہ ہمارے بزرگ ہمارے ہاں 31 مئی کو 18 جیٹھ کے مطابق کہتے تھے کہ کیونکہ عاشور کا دن آج کے دن تھا، اس تاریخ کو تھا، گرمی کی اعتبار سے، حدت کے اعتبار سے، شدت کے اعتبار سے، تو وہ مجالس منعقد کرتے تھے سادات و مومنین و مومنات انڈیا اور پاکستان میں، اور ہمارے سید بلال حسین شاہ صاحب زیدی نے سب سے پہلی مجلس یہاں قائم کی تھی 18 جیٹھ کی۔ تو آج پچھلے سال ہی بلکہ چٹھا صاحب نے کہا تھا، تو کیونکہ شاہ صاحب کے ہاں مجلس تھی تو پچھلے سال ہم نے مجلس کو کینسل کر دیا تھا۔ آج یہ اسی کی کنٹینیویشن ہے اور یہ مجلس انشاءاللہ سالانہ ہوگی۔ آج کی مجلس کے شروع کرنے سے پہلے میں ذرا ایک وضاحت کر دوں۔ ہمارے ہاں جو کیلنڈر مرسوم ہیں وہ 4 کیلنڈر ہیں، جو ہمارے ہاں مروج ہیں کیلنڈرز وہ 4 ہیں۔ ایک ہے شمسی، جسے آج کل ایرانی، آذربائیجان والے، کچھ روس کی ریاستوں والے، کچھ افغانستان کے بارڈر والے استعمال کرتے ہیں، کچھ ترک بھی، کچھ کرد بھی شمسی کیلنڈر کو استعمال کرتے ہیں۔ دوسرا کیلنڈر ہے قمری، جسے ہم اسلامی کہتے ہیں۔ یہ کیلنڈر ہے AH آفٹر ہجرہ، یعنی حضور کی ہجرت کے بعد سے یہ شروع ہوا، جس کا اب 1436واں سال جاری ہو ساری۔ تیسرا کیلنڈر ہے بکرمی کیلنڈر۔ بکرمی کیلنڈر یہ وہ کیلنڈر ہے کہ جو تقریباً اسلامی کیلنڈر سے بہت ہی پرانا ہے۔ اور چوتھا کیلنڈر ہے رومن کیلنڈر۔ تو یہ 4 کیلنڈر ہمارے ہاں مرسوم ہیں۔ عموماً ہماری جو جنتریاں ہیں ان میں 3 کا ذکر ہوتا ہے، شمسی کا نہیں ہوتا، ایرانیوں کا۔ یہاں بکرمی بھی ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، یہاں پر قمری بھی ہوتا ہے، اور یہاں پر عیسوی رومن بھی ہوتا ہے۔ تو عاشور کا جو دن تھا وہ جو کیلنڈر شمسی ہے وہ بھی چینجیبل نہیں ہے، جو کیلنڈر بکرمی ہے وہ بھی چینجیبل نہیں ہے۔ کیونکہ یہ کیلنڈرز چینجیبل نہیں اور رومن کیلنڈر بھی چینجیبل نہیں، تو ہمارے آسان سمجھانے کے لیے یہ عرض کروں گا کہ 10 محرم سن 61 ہجری میں جس دن تھی اس دن 31 مئی تھا، اور اس دن 18 جیٹھ تھی۔ یہ مجلس جو منعقد کی جا رہی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم کوئی نئی چیز شروع کر رہے ہیں، یہ وضاحت کرنی بھی ضروری ہے، بہت سارے ہمارے مخالفین کو بہانا چاہیے۔ تو اس مجلس کے منعقد کرنے کا ایک ہدف یہ تھا، کیونکہ قمری اسلامک کیلنڈر ویدر وائز چینج ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کبھی 10 محرم سردیوں میں آتی ہے، کبھی گرمیوں میں آتی ہے، کبھی اسپرنگ میں آ جاتی ہے، کبھی خزاں میں آ جاتی ہے۔ تو اس مجلس کے انعقاد کا ہمارے بزرگوں کا ہدف یہ تھا، جو صدیوں سے یہ مجلس کرتے ہیں، کہ کربلا والوں کی حدت و شدت، پیاس اور گرمی اور ویدر کا خیال رکھتے ہوئے ان کو یاد کیا جائے۔ یہ اصل ہدف ہے اس مجلس کے انعقاد کا۔ اور ویسے تو ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے، کل یوم عاشورا وکل ارض کربلا، ہر دن ہمارے لیے عاشور کا دن ہے اور ہر زمین ہمارے لیے کربلا۔ تو بحمداللہ امام پاک کی اس فرمائش کو تو ہم نے پورا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ کوئی تصور کر سکتا تھا کہ امریکہ کے اندر عاشور کا ماحول ہو، اور کوئی سوچ سکتا تھا ان زمینوں میں دیپ جلائے جائیں عزاداری حسین کے، جہاں خدا کو بھی کوئی یاد نہیں کرتا۔ تو یہ اس مجلس سے اس مجلس کے انعقاد کا جو اصل ہدف ہے وہ یہ ہے۔ تو اب میں مجلس شروع کرنے لگا ہوں۔ بہت شکر گزار ہوں میں ان دونوں حضرات کا اور تشریف لانے والے تمام سادات و مؤمنینوں
मोमिनात का कि जो माशाअल्लाह कसीर तादाद में बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पर तशरीफ लाए हैं कि इसको भी चला देगा, गर्मी है तो। आज की मजलिस का जो मैं आगाज कर रहा हूं, जो उन्वान मैं आज मुंतखब कर रहा हूं, वो है, अगरचे मैं इस उन्वान पे कई मजालिस पढ़ चुका हूं, मगर आज की मजलिस इंशाअल्लाह और यूनिक होगी। आज मैं पढ़ रहा हूं मजलिस अल खसाइसुल हुसैनिया के उन्वान पर। आज मैं वो खुसूसियतें गिनवाऊंगा जल्दी जल्दी बगैर किसी ब्रेक के, जो सिर्फ हुसैन में है, उनके बाबा में भी नहीं, उनकी अम्मा में भी नहीं, उनके भाई में भी नहीं, उनके नाना में भी नहीं। ये खुसूसियतें सिर्फ हुसैन की हैं, किसी और की नहीं। पहली खुसूसियत यहाँ गिनवाई थी जिस दिन जश्न था 3 शाबान का, तो उसी से बिस्मिल्लाह कर रहा हूँ। गिनते आपने आना है, देखते हैं फजाइल और मसाइब की कितनी खुसूसियतें आज हम आपकी खिदमत में अर्ज कर पाएंगे। पहली खुसूसियत हुसैन इब्न अली की ये है कि अल्लाह की ज़ात ने हुक्म दिया जहन्नम के दारोगा को, अन अखमदिन नीरान, कि आज हुसैन पैदा हो गए हैं जो आग आज तक मैंने जहन्नम की नहीं बुझवाई, वो आग आज बुझा दो। अब यहां देखना है कि उस आग में जल कौन रहे थे। उस आग में कोई अज़ादार हुसैन तो था नहीं, उस आग में कोई मुहिब्बे अली तो था नहीं, आशिक शान रिसालत तो था नहीं, उस आग में कोई मुवाहिद व मुत्तकी परहेजगार तो था ही नहीं। तो जल कौन रहे थे? या मुशरिक, या काफिर, या बुत परस्त, या कातिल। मैं हैरान इस बात में हूं, कुरान ये कहता है कि अल्लाह की जात ने हराम किया है जन्नत को मुशरिक के लिए। तवज्जो रहे, कातिल को ब्रेक मिल नहीं सकती, मुशरिक को ब्रेक मिल नहीं सकती, फासिक और फाजिर को अल्लाह ब्रेक देना नहीं चाहता। मैं हैरान इस बात में हूं, हुसैन उस हस्ती का नाम है। अगर आप ये कहें इब्राहिम ने भी आग तो बुझवाई थी नमरूद की, तो फर्क ये है इब्राहिम उसे कहते हैं जो अपने लिए आग बुझवा सके, हुसैन उसे कहते हैं जो दुश्मनों के लिए भी आग बुझवा दे। हुसैन उस हस्ती का नाम है जो दुश्मनों के लिए भी आग बुझवा दे। दोस्त नहीं। अब मुझे समझ में आई बात कि वो लोग जो अल्लाह के सामने सजदा नहीं करते, वो अपनी जबीन नियाज को हुसैन के सामने क्यों झुकाते? अब समझ में आई बात कि हिंदू बख्शा गया हुसैन की वजह से, सिख बख्शा गया हुसैन की वजह से। जैसे अल्लाह रिस्क देखने वक्त मजहब नहीं पूछता, हुसैन नजात दिखाते वक्त अकीदा नहीं पूछता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तो ये पहली खुसूसियत है जो सिर्फ हुसैन की है, जो किसी और की नहीं है, ये सिर्फ हुसैन इब्न अली की। दूसरी खुसूसियत अल्लाह ने फरमाया रिजवान बेहिश्त को, अन ज़ख़रफ़िल जिनान, हुसैन की आमद पर मेरी जन्नतों को सजा दो। अब देखिए आपने ये आशूर खाना, इसको खोल दीजिए ना, ये सजाया हुआ है इसलिए कि मजलिस जब होती है तो अलम अब्बास की ज़ियारत हो। हर जगह माशाल्लाह आप अगर आशूर खाने सजाते हैं तो क्या अल्लाह ने अपनी जन्नतों को नहीं सजाया होगा? अल्लाह की जन्नतें सजी हुई हैं, और फिर जब अल्लाह सजाए तो फिर और किसी की गुंजाइश ही क्या है? जरा मुलाजा फरमाइए, अल्लाह जब सजा रहा है, जन्नत को अल्लाह सजा चुका है आदम से लेकर खातम तक, अली और बतूल तक,
ولادت حسن تک، کسی نبی و امام کے آنے پر، کسی مریم و بطول کے آنے پر اثر نو اللہ نے جنت کو ری ڈیکوریٹ نہ کیا. یہ کس کی آمد ہے کہ اللہ اپنی سجائی ہوئی جنت میں حسین کی سجاوٹ لا رہا. چلا دو اس کو کھڑا کر دیں، ایک جگہ کھڑا کر دیں، اس کو ادھر تیز کر دیں. تو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ دو چیزیں ہو گئی، دو چیزیں، یہ دو چیزیں ہو گئی. تیسری چیز امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، تیسری چیز، تیسری خصوصیت جو کائنات کے کسی بشر میں نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات نے حوروں سے کہا، جنت کی ساری حوروں سے، تزینن و تزاورن، جاؤ 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 صحیح طریقے سے زیارت حسین کے قابل ہو کر زیارت حسین پہ جاؤ. ایک ہے سخاوت حسین زیارت پہ جا رہا ہے تو اس کو تو ظاہر ہے کہ شد بدھ نہیں ہے زیارت حسین کی، اسے چاہیے کہ وہ طریقے سے کپڑے پہنے، وہ طریقے سے عزاداری حسین کا عزادار بن کر زیارت حسین پہ جائے جو ہے ہی جنت میں. ان کے لیے وہ ریسٹرکشن ہے کہ تم اور طریقے سے اپنے آپ کو اہل بناؤ حسین کی زیارت کی. تو پتہ چلا حسین کی زیارت جنت سے بھی عرف والا کسی شے کا نام ہے. اللہ اکبر. یہ تیسری خصوصیت ہو گئی. چوتھی خصوصیت، اللہ نے ہر فرشتے کو اس رات حکم دیا جس شب میں لیلۃ الجمعہ میں حسین پیدا ہوئے. حکم یہ تھا کہ قومو، آج تم سارے کے سارے رکوع چھوڑو، سجدے چھوڑو، تشہد چھوڑو، کیا کرو؟ قیام کرو. بالکل ایسے کہ جب بڑا افسر آتا ہے تو پریڈ ہوتی ہے نا، حسین کی سلامی کے لیے تیار ہو جائے. مہربانی، سلامت رہے. اور قیام کیسے کرو؟ قومو، قیام کرو، بس قیام کرو، سب کے سب قیام کرو. نعرہ کیا لگا ہے؟ پریڈ کا نعرہ ہوتا ہے نا، جب سلامی ہوتی نعرہ ہوتا ہے بالتسبیح والتقدیس والتکبیر والتمجید. تسبیح پڑھو، اللہ کی زیارت کرو، حسین کی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تکبیر کہو، اللہ کی زیارت کرو، حسین کی. سبحان اللہ اللہ کے لیے کہو، الحمدللہ اللہ کے لیے کہو، اور زیارت کرو حسین کی. بڑا عرصہ میں نے سوچا اس کی وجہ کیا ہے. اس لیے کہ حسین کے بابا کا یہی طریقہ تھا کہ جنگ جب لڑتے تھے اللہ اکبر کہتے تھے، یا علی نہیں کہتے. ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. اگر تمہارے بابا ہماری پروموشن پہ ہے تو ہم تمہاری پروموشن پہ ہیں. چار ہو گئی، چار خصوصیتیں ہو گئی. پانچویں، اللہ نے وحی کی جبریل کی طرف ان انزل علی نبینا محمد، جاؤ ہمارے نبی محمد پہ نازل ہو جاؤ. کیا پہلے نہیں ہوتے؟ پہلے بھی ہوتے ہیں. پہلے آتے ہیں اکیلے، پہلے آتے ہیں اڑ کر،
flying. آج اللہ نے لفظ بدل دی, عجیب لفظ چینج کر دیا اللہ نے کہ آج نازل ہو جاؤ ہمارے نبی پر. اور کیسے جانا ہے؟ آج اکیلے نہیں جانا اور آج اڑ کے نہیں جانا. تو کیسے جائیں؟ آج اکیلے نہیں جانا, مع الف قبیل من الملائکۃ وفیہ الف قبیل, مع الف قبیل, جاؤ 1000 گروہ لے کر, اور ہر گروہ میں ہو 1000 فرشتے. ذرا 1000 کو 1000 سے ضرب دے, 1000 ہو اور پھر ہزار, صرف 1000 نہیں, 1000 کو 1000 سے ضرب دے, پھر 1000 کو ضرب دے. 1000 لے کر جاؤ اور ہر ایک میں ہو 1000 الف 1000 ضرب 1000 فرشتے ہوں. اور آج اڑ کے نہیں جانا, علی خیول مسرجہ ملجمہ. آج سارا کا سارا جلوس لے کے جاؤ گھوڑوں پر. پتہ چلا اللہ کو حسین کے باب میں اکیلا پسند نہیں, جلوس پسند ہے. جلوس شیطان نہیں نکالتے, فرشتے نکالتے ہیں. اور دلیل یہ ہے کہ گھوڑے پہ آتے ہیں, گھوڑوں کو لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ 5. چھٹی خصوصیت, اس کا بھی صرف آدھا جملہ کہا تھا کہ پورے 700 سال پہلے 7 centuries ago فرشتہ تھا جس کا نام تھا فطرس. اس کے اللہ نے پر کاٹ دیے تھے. بعد نے لکھا کہ احرقت اجنحتہ, جلا دیے تھے, کاٹے یا جلا. اور وہ 700 سال سے جزیرے میں پڑا تھا. ان 700 سالوں میں میں نے کیلکولیٹ کیا کہ کتنے معصوم گزرے, تو میں نے دیکھا 8 معصوم گزرے. زکریا گزرے, یحییٰ گزرے, مریم گزری, عیسیٰ گزرے, نبی آئے, علی آئے, فاطمہ آئیں, حسن آئے. 4 سابقہ امتوں کے معصوم, 4 اس امت کے معصوم. ان کی بطول بھی, توجہ رہے, ان کی بطول بھی, ان کا روح اللہ بھی, ان کا ولی اللہ بھی. کچھ ملاحظہ فرمائیں. یہ سب آئے نا, تو میں کہاں رکھوں خصوصیت حسین کی کہ جسے 8 نے نہ بخشوایا اسے اکیلے حسین نے بخشوا لیا. 8 نے نہیں بخشوایا, اکیلے حسین. اکیلے حسین. وہاں پر بھی گہوارے میں مریم کا بیٹا بولا تھا, یہاں پر بھی گہوارے سے معجزہ ہوا ہے محمد کے نواسے کا. مگر فرق یہ ہے, الزام توڑنے کے لیے معجزہ دکھانا اور ہے, فرشتے کا پر جوڑنے کے لیے معجزہ دکھانا اور ہے. یہ عجیب خصوصیت تھی حسین کی. یہ بات یہ ہے کہ کسی نبی نے پوری تاریخ پڑھ لیجیے, کوئی ایک واقعہ نہیں ملے گا کہ کسی نبی نے کسی ایک فرشتے کے پر کو شفا دلوائی ہو, ہے ہی نہیں. کیونکہ اللہ یہ خصوصیت بنانا چاہتا تھا. بالکل اسی طریقے سے جیسے مٹی کا کھانا حرام ہے, خاک شفا کا کھانا مستحب ہے. اللہ رے عظمت حسین, یعنی حسین وہ ہے جس کے لیے قدرت نے نظام بدلا ہے, شریعت نے اسٹیٹس بدلا ہے. سمجھے خدا را, سمجھے کوشش کریں.
شاہ جی قدرت نے نظام بدل دیا. خدا کی قسم شیعہ و سنی دونوں نے لکھا ہے. یہ بعض بدقسمت لوگ ہیں کہ جو آج کل انکار کر رہے ہیں. مجھے بہت کہا گیا کہ آپ نہ پڑھا کریں, کوئی نہیں امام حسین نے شفا دلوائی, کوئی واقعہ نہیں ہے. خیر میں نے عربی کی کتابوں سے واقعہ نکالا آپ کی دعاؤں سے, اور بلکہ ایک دفعہ میں ایک صاحب کے پاس گیا تھا, انہوں نے کہا کہ آپ مجھے دکھا دیں واقعہ, تو میں نے ایک کی بجائے 2 دکھا دی. تو کہنے لگے یک نہ شد 2 شد. میں نے 3 دکھا دی, 3 دکھا دی. تو اس دن حیران و شجدر ہو گئے, اور دکھائے بھی عربی کی کتاب, اردو میں نہیں. اردو کی کتاب پر آپ اعتراض کر سکتے ہیں, پتہ نہیں کس نے ترجمہ کیا, کیسا کیا. عربی کی اوریجنل کتاب میں 3 دکھا دی. فرشتے 3 شفا پاتے ہیں حسین سے, تینوں کا اسٹیٹس الگ ہے. ایک نے تو شفا پائی گہوارے سے مس کیا, جانتے ہیں نا, گہوارے سے مس کیا. ایک نے شفا پائی گہوارے سے مس کر کے, کیونکہ گہوارہ منسوب ہے حسین کی طرف. اب نسبت حسین کو بدعت نہ کہنا, اللہ نے معصوم کو شفا دی ہے حسین کی نسبت کی وجہ سے. ایک اس کا نام فطرس ہے, ایک اور ہے جس کا نام سائل ہے, 7 کے ساتھ, وہ بھی فرشتہ ہے. اس کو شفا ملی بدن کے ساتھ, اس نے بدن سے ٹچ کیا, حسین بن علی کے بدن سے ٹچ کیا اس نے. اور تیسرا فرشتہ وہ ہے جو اتنا دور تھا اور اتنا ہیوی تھا کہ جبریل اسے اٹھا نہیں سکتے. ہاں یہی تو ہے چیز, یہ ہے ریسرچ ورک, اٹھا نہیں سکتے. اور اس کے ونگ تھے 16,000, 16 نہیں 16,000. دنیا میں کوئی فرشتہ نہیں گزرا اس کے علاوہ جس کے فرشتے کے 2 ونگ ہوتے ہیں, جبریل کے بھی 2 ہیں. 16,000 ونگ تھے اس کے, 16,000. اور یہ ظاہر ہے 16,000 ونگ اس کو اٹھانے والا, میں نے جب تاریخ پڑھی حیران ہو گیا کہ والجناح من المشرق الى المغرب, ایک پر کا طول و عرض مشرق و مغرب میں پھیلا ہوا. اسے کون اٹھائے؟ تو اس نے سوچا مجھے اٹھا تو سکتا کوئی نہیں. دل اس کا بھی پسیج گیا. اس نے کہا جو قریب جانے والوں کو دے سکتا ہے کیا دور والے کو نہیں دے گا؟ سمجھے سر صاحب, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شاہ جی نعرہ حیدری, حسینیت, 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 یزیدیت, 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 دشمنان اہل بیت پہ لعنت. ذرا ترتیب سے سن لیں. سائل وہ فرشتہ ہے جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے بدن اطہر سے ٹچ کیا, اپنے پروں کو دونوں پر شفا یاب, یہ اڑ گیا. دوسرا فرشتہ ہے فطرس, جسے عموماً غلط پڑھا جاتا ہے, کوئی فطرس پڑھتا ہے, کوئی فطرس پڑھتا ہے. فطرس آپ اصلاح کر لیجئے کم از کم یہاں سے ماشاءاللہ آئندہ. ہاں فطرس, یہ جو فرشتہ ہے یہ اصل میں سریانی اور عبرانی نام ہے, یہ عربی نہیں, اسی وجہ سے ذرا مشکل بھی ہو جاتی ہے. فطرس, اس فرشتے نے گہوارے سے ٹچ کیا, اسے شفا مل گئی. اور جو وہ تیسرا فرشتہ عرض کیا ہے اس کا نام کیا ہے؟ دردائیل. وہ تھا 16,000 ونگ والا, وہ تھا بھی بہت دور, اور کوئی ان 3 کے علاوہ کوئی فرشتہ گزرا ہی نہیں جس کے پر کاٹے گئے. اس کے اللہ نے 16,000 کاٹ دیے تھے. ہاں تو یہ غرور و تکبر نہ کرنا کہ میرے پاس ڈگریاں بہت ہیں. آج مجھے بھی آغا برکت کہہ رہے تھے کہ آپ جیسی انگلش میں نے تو گورنر کی بھی نہیں دیکھی. انگلش میں نے کل ڈکٹیٹ کیا تھا لیٹر, حیران ہو گئے.
क्यों आगा कहा कि नहीं आपने कहा? ऐसी इंग्लिश मैंने नहीं देखी, मगर कोई नाज नहीं है इस पे, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। इंग्लिश इसलिए सीखी है कि इमाम हुसैन का जिक्र इंग्लिश में भी करें, मौला अली के फजाइल इंग्लिश में भी पढ़े। आज नहीं 1.5 घंटे की तकरीर की इंग्लिश के अंदर, इसलिए कोई फख्र ना करना। आप भी डिग्रियां मेरे पास बहुत हैं, पैसा मेरे पास बहुत है, अल्लाह चाहे तो 16,000 को भी काट दे, ठीक है? 16,000 काट दिए, उसके दिल पसीजा, उसने कहा मैं दूर से मांगता हूं, उसने दूर से मांगा हुसैन से, अल्लाह की जात ने उसे 32,000 वापस किए थे, 16,000 वापस किए, 32,000। अब मैं समझाऊं ज़ियारत हुसैन के सवाब दूर से ज्यादा क्यों है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ये निस्बत बुलंद करके नारे हैदरी। आप समझ में आई बात? कितने हो गए शाह जी? 6 खुसूसियतें हो गई। अजीब बात यह है कि 7वीं खुसूसियत, खुदा की कसम ये बिल्कुल फैक्ट है, और मैंने जब तक अरबी की किताब में नहीं देखा इस वाक़े को जो अब बयान कर रहा हूं, तो मैं उस वक्त तक घबराता था पढ़ने से कि अगर कोई रेफरेंस पूछ ले, इन बेचारों को 2 और 2 4 में तमीज ना हो, वो भी रेफरेंस जरूर पूछते हैं। आज मुझे अभी SMS आया है शाहजी के एक रिश्तेदार का, हाँ कि ये रेफरेंस बता दें कि मूसा कहाँ दफन है वो बच्चों का। देखिए, तो ठीक है, हमें भी कील कांटे से मजबूत होकर तैयार रहना चाहिए। तो ये रेफरेंस जब मैंने अरबी की किताब में देखा तो मुझे तसल्ली हो गई। और वो क्या था कि राहिब आया था। अच्छा, राहिब होते हैं 2 किस्म, ये गलतफहमी आज दूर कर लीजिए। मेरे भी दोस्त हैं राहिब। राहिब 2 किस्म के होते हैं, प्रीस्ट। एक वो हैं जो शादी करते हैं, एक वो हैं जो शादी नहीं करते। तो ये गलतफहमी में न रहिएगा कि जब राहिब शादी नहीं करता तो हुसैन ने बेटे कैसे दिलवा दिए। समझ रहे हैं नहीं आप हजरत? हाँ, ये रिसर्च वर्क है। मैं तो शाम में बाकायदा उस राहिब का पूरा जायचा निकाल के लाया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो दहरे राहिब वाला राहिब है, पूरी मैंने उसकी बैकग्राउंड निकाली है। मेरे दोस्त शेख इब्राहिम जो वहां के मुजाविर थे, उन्होंने मुझे बड़ी किताबें दी और मैंने उनमें से बाकायदा निकाला कि ये राहिब वो था कि जो शादीशुदा था। ये गलतफहमी आज दूर हो जाए ना, ताकि जो मुनकरीन हुसैन खामखा एतराज करते हैं, आज उनके मुंह पे भी एक तमाचा हो जाए। रिसर्च वर्क, हाँ, शादी थी तो तभी तो उसने आके बेटे मांगे थे। तो अब जरा जब्त करें थोड़ा सा, बस मैं अभी समअप करने के करीब हूं। तो उसने आकर, हुसैन का बचपना है, और उसने आकर रसूल से दरखास्त की। हुसैन से कोई कंसर्न न था। जरा समझे आप, एक बात को समझिएगा, हुसैन से कोई कंसर्न नहीं। रसूल से आके पूछा, उसका मुंह लटक गया। जब वापस गया तो बड़ा डिप्रेसिव, उसका चेहरा देखकर, हुसैन उस हस्ती का नाम है कि नबी भी डिप्रेशन बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर हुसैन से किसी मुखालिफ का चेहरा उतरा हुआ देखा नहीं जाता। आप रो पड़े हैं तो मैं सिर्फ एक जुमला कहूं और मैं मसाइल पढ़ता हूं, बस काफी। तो हमारे जवेद साहब कहते हैं कि जब आंसू आ जाएं तो समझो मजलिस कबूल हो गई, वो माँ आ गई, बस उसका दिल पसीजा, उसका चेहरा उतरा। हुसैन ने अपने नाना से कहा कि नाना ये आया तो बड़ा खुश था, क्या बड़ा परेशान रहा है। मेरे मौला आप जानते हैं आज की इस मजलिस में कितने परेशान हैं। आप तो वो है ना जो तकदीर बनवाते हैं, बदलवाते नहीं, बनवाते हैं। तो नाना ने कहा कि बेटा हुसैन, इसके नसीब में औलाद है नहीं, इसके मुकद्दर में, किस्मत में। मैं वो अरबी के जो जुमले हैं उनका तर्जुमा जल्दी जल्दी कर रहा हूं कि इसके मुकद्दर में, बालहू फी तकदीर ही ज़ुर्रियत, इसकी ज़ुर्रियत इसकी तकदीर में है ही नहीं। सरकार का अजब जुमला है।
پیار سے کہتے ہیں نانا کیا تقدیر بنوائی نہیں جا سکتی؟ بس ماشاءاللہ پہنچ گیا. آج کی جو مجلس ہے نا آج تقدیر بنوانے والی مجلس ہے. تقدیر بنوانی ہے ہم نے سرکار سید الشہداء سے. مانگا ایک تھا حسین نے اتنے دیے دلوائے کہ جتنے آسمان جتنے ہفتے کے ایام جتنی سورہ فاتحہ کی آیتیں ہیں ریپیٹیشن نکال کے جتنے 14 معصومین کے نام ہیں 7 دلوائے. مانگا ایک تھا. ایک بات اور سمجھ میں آ گئی کہ حسین کا اور باقی کا بالکل ڈفرنس ہے. ایک مانگے تو ایک دلوائیں گے, حسین سے ایک مانگے تو 7 دلوائیں گے. حسین کا اعزاز ہے. اب میں اعزاز گنواتا ہوں حسین کے مصائب کے. یہ امتیاز تو میں نے گنوا دیے نا 7 حسین کی فضیلتوں کے. اب 7 ہی سن لیں 14 پورے ہو جائیں آج. مصائب. کائنات میں کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں ہوا جس کی ولادت پر مجلس عزا ہوئی. ولادت میں جشن ہوتے ہیں, ولادت میں مجلس نہیں ہوتی. حاجی صاحب واحد ہے دنیا میں جن کی ولادت پر مجلس ہوئی. حسین پیدا ہوئے تو مجلس ہوئی. اور مجلس کے بانی و ذاکر کون ہے؟ بانیوں اور ذاکرین میں نام ہے محمد مصطفیٰ, علی مرتضیٰ, فاطمہ الزہرا, حسن مجتبیٰ. یہ 4 بانی اور ذاکر ہیں اور ہو رہی ہے مجلس حسین. اللہ اکبر. نانا روئے, اماں روئیں, بابا روئے, بھائی روئے حسین کے آنے پر. پہلی خصوصیت حسین. اور اگر سمجھ سکو تو ایک جملہ کہوں, حسین جب بڑے ہوئے نا دوسری خصوصیت ہے. حسین ابن علی بڑے ہو گئے, بہت بڑے نہیں, بچے تھے. ایک روز نانا ذکر کر رہے تھے حسین کی ماں سے, اے میری لخت جگر تیرا بیٹا یوں ذبح ہوگا. اور تفصیلات بتائیں. بی بی کہتی ہے کہ اس وقت آپ ہوں گے؟ نہیں میں تو نہیں رہوں گی, میں تو نہیں ہوں گا. اس وقت کیا علی ہوں گے؟ علی بھی نہیں ہوں گے. میں رہوں گی؟ نہیں تم بھی نہیں رہو گے. اس کے بھائی حسن کوئی بھی نہیں ہوگا. میں یبکی ہے یا بتا بابا اسے روئے گا کون؟ یہ دوسری خصوصیت مصائب. فرماتے ہیں اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو اپنوں کو نہیں روئیں گے, تیرے بچے کو. سبحان اللہ. یہ ہے وہ قوم. یہ کام کاج چھوڑ کے قوم آئی ہے. یہ شارٹ نوٹس پہ قوم آئی ہے. اللہ اکبر. حسین کے دل میں نہ معلوم کیا خیال آیا. دوسری خصوصیت ذہن میں رہے مصائب کی. حسین ابن علی کے دل میں عجیب خیال آیا. نانا کی گود میں چلے گئے, بیٹھ کے کہتے ہیں نانا آپ نے ابھی کہا ہے نا کہ ایک قوم اللہ پیدا کرے گا جو مجھے روئے گی, میرے بچوں کو روئے گی. تو نانا آپ میرے رونے والوں کو کیا دیں گے؟ رسول کہتے ہیں میں شافع محشر ہوں بیٹا. میں تیرے ہر عزادار کی قیامت میں محشر کے میدان میں شفاعت کروں. اٹھے حسین, بابا کی آغوش میں آ گئے. بابا آپ کیا دیں گے؟ کہتے ہیں میں ساقی کوثر ہوں, میں تیرے ہر عزادار کو اپنے ہاتھ سے کوثر کا جام کر. اماں کی گود میں آ کے کہتے ہیں اماں آپ کیا دیں گی؟ بیٹا میں سیدۃ نساء الجنت. اللہ جب مجھے کہے گا نا کہ قدم رکھو جنت میں, داخل ہو جاؤ جنت میں, تو میں در بہشت پہ رک جاؤں اور میں کہوں گی بار الہ جب تک میرے حسین کا ہر عزادار بہشت میں نہ چلا جائے
حسین کی ماں بہشت میں نہیں جائے گی۔ ماشاءاللہ، سلامت رہو، بڑی مقبول مجلس ہے۔ بھائی حسن سے کہتے ہیں بھائی آپ میرے رونے والوں کو کیا دیں گے؟ فرماتے ہیں ہم دونوں بھائی تو سیدہ شباب اہل الجنت ہے نا۔ بھائی حسین میرا وعدہ ہوا تیرے ہر عزادار کو انگلی پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ دوسرا اعزاز خصوصیت حسین۔ تیسری خصوصیت حسین ابن علی کی یہ ہے، کسی غریب کو اتنے زخم نہیں لگے جتنے غریب زہرا کو لگے۔ اجازت ہے میں روایت مکمل کر دوں۔ نجف کے ایک مجتہد تھے، انہوں نے مجلس پڑھی اور مجلس میں پڑھا کہ حسین ابن علی کو 1900 زخم لگے تھے۔ رات کو بی بی فاطمہ خواب میں آئیں، کہتی ہیں سید کس نے گنے تھے؟ اللہ اکبر، سادات مومنین کس نے گنے تھے؟ کہا بی بی یہی پڑھا ہے، یہی سنا ہے۔ آئندہ نہ پڑھوں؟ کہا نہیں آئندہ یہ نہ پڑھ، میرے حسین کے زخم اس سے زیادہ تھے۔ مجتہد تھے، ریسرچ ورکر تھے، انہوں نے روایتیں دیکھی۔ ایک اور روایت ہے کہ پانچویں امام کہتے ہیں میرے جد کو میں آئی وٹنس ہوں، 5000 زخم لگا۔ سید نے بڑے خوش ہو کے یہ پڑھا کہ بی بی راضی ہو جائیں گے۔ ایک روایت مل گئی، کہا کہ میرے مولا حسین کو 5000 زخم لگے تھے۔ جب پڑھ چکے تو رات کو بی بی آئی، کہتی سید کس نے گنے تھے؟ اللہ اکبر۔ اب سید گھبرا گئے، کہا پھر کیسے پڑھوں؟ کہا آج کے بعد ایسے پڑھنا، حسین کے زخموں کی تعداد یا حسین جانتے ہیں یا حسین کا خدا جانتا ہے۔ مولا سلامت رکھے، اللہ سوائے غم آل محمد کے کسی غم میں نہ رلائے۔ یہ 3 خصوصیتیں ہو گئی حسین ابن علی کی مصیبت کی۔ چوتھی خصوصیت حسین کی مصیبت کی یہ ہے کہ اللہ نے ہر وہ امتحان حسین سے لیا کہ جو ہر نبی سے لیا۔ نبی آرے سے چیرے گئے، حسین خنجر سے ذبح ہوئے۔ نبیوں کو تیر مارے گئے، حسین کو تیروں سے چوٹا گیا۔ نبیوں کو گرز مارے گئے، حسین کو گرزوں سے چوٹا گیا۔ نبی بعض ایسے نبی گزرے ہیں کہ جن کی لاشوں کے ٹکڑے کیے گئے، حسین کی لاش کو پامال کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ مگر کوئی نبی اتنے زخم کھا کے نہیں مرا جتنے زخم کھا کے حسین آج بھی زندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ خصوصیت چوتھی سن لیں اور آپ حیران ہو جائیں گے۔ یزید نے شمر سے پوچھا حسین کو، کیونکہ یہ علی اکبر کی ولادت کا دن بھی کل گزرا، حسین کو ذبح کرتے وقت تجھے کتنی دیر لگی؟ یہ جواب شمر کا، شمر اگر تمہارا اور عبید اللہ ابن زیاد کا حکم نہ ہوتا اور عمر ساتھ انسسٹ نہ کر رہا ہوتا تو میں حسین کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتا۔ وہ چند لمحوں کے بعد خود مر جاتے۔ کہا کیسے؟ کہا میں نے دیکھا تھا جب حسین نے یا علی کہہ کے اکبر کی لاش اٹھائی تھی، حسین ذہنی طور پہ مر گئے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ چوتھی خصوصیت سید الشہداء کے مصائب کی۔ پانچویں خصوصیت، کسی نبی امام کی بہن 70 قدم پہ دیکھتی نہیں رہی جیسے زینب دیکھتی رہی۔ حمید ابن مسلم کے جملے ہیں، کانت تقوم تارتن و تقعد اخرى، کبھی اٹھتی تھی تلہ زینبیہ پہ، کبھی بیٹھ جاتی تھی۔ میں قریب پہنچا، میں نے پوچھا علی زادی نبی زادی یہ اضطراب کیا ہے؟ یہ بار بار اٹھتی بیٹھتی کیوں ہے؟ فرماتی تھی اٹھتی ہوں کہ کوئی چارہ لگاؤں، بیٹھ جاتی ہوں کہ اب کون رہ گیا۔ حمید کے جملے ہیں، میں بھی یہ سن رہا تھا کہ زمین کربلا کی ہلنے لگ گئی،
میں دوبارہ متوجہ ہوا کہ زینب کے منہ سے کون سا جملہ نکلا کہ زمین ہل گئی، تو میں نے کان لگائے تو زینب کہتی تھی بھیا کاش بابا کے شیعوں کی کوئی بستی قریب ہوتی، یا زہرا میں چادر اوڑھ کے چلی جاتی۔ چھٹی خصوصیت، بس 2 خصوصیتیں اور رہ گئی ہے غریب زہرا کی، 2 کی 2 خصوصیتیں اور رہ گئی۔ ایک خصوصیت چھٹی یہ ہے کہ جب گھوڑا آیا ہے نا، یہ ذوالجلال کی جو ہم شبی کی قدر کرتے ہیں اس کی یہ وجہ ہے جو میں آج آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ انسان وفا نہ کر سکا مگر گھوڑے نے بے وفائی نہ کی۔ یہ علی قرنی گل پیگانی میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے مقتل لکھا ہے بہت زبردست، عربی میں بھی ہے فارسی میں بھی۔ انہوں نے عجب جملہ لکھا ہے کہ جب حسین ابن علی گر گئے تو جہاں مقتل تھا وہاں مسقط نہ تھا۔ سمجھیں گے جملے کو؟ جہاں گرے تھے وہ قتلگاہ نہ تھی، قتلگاہ سے بہت دور گر گئے تھے۔ اب حسین تو جانتے ہیں کہ مجھے قتل تو رواق میں ہونا ہے، تو حسین کو آنے میں بڑی دیر لگ گئی۔ سنو کہ جملہ شیخ علی قرنی نے لکھا حسین کو مقتل میں پہنچنے میں بڑی دیر لگ گئی۔ کیوں؟ جب اٹھتے تھے چلنا چاہتے کوئی تیر مارتا پھر گر جاتے، جب اٹھتے کوئی تلوار مارتا پھر گر جاتے، پھر اٹھتے کوئی نیزہ مارتا پھر گر جاتے، پھر اٹھتے کوئی پتھر مارتا۔ قبلہ آیت اللہ علامہ سید محمد یار شاہ نقوی سے میں نے کوٹلہ جام بھکر میں یہ جملہ سنا تھا، کہتے تھے اس لیے میں جب بھی کھانا کھاتا ہوں پانی پیتا ہوں میرے آنسو نکل آتے ہیں، جسے کچھ نہیں ملا وہ گرم ریت اٹھاتا تھا۔ اللہ اکبر، بس ختم ہو گئی، مجلس ختم ہو رہی ہے۔ کیا خصوصیت ہے حسین؟ مقتل میں پہنچے، عرض کروں کیسے پہنچے؟ تیر لگ گیا تھا سینے میں، بڑی دیر تک کوشش کرتے رہے کہ سامنے سے نکال لے، نہ نکل سکا، پشت سے حسین نے تیر نکالا، پھر تیر پیوست ہو گیا تھا پیشانی میں، سامنے سے گیا پیچھے سے نکل گیا۔ اب ایک جملہ کہوں گا، ایک صاحب تھے مرحوم ہو گئے ہیں انڈیا کے، وہ عموماً صرف اور صرف 8 مجالس پڑھتے تھے سال میں اور کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ وہ ایک ایس پی تھے، کمشنر پولیس تھے، ان کا کام صرف 8 مجالس پڑھنا تھا، یکم ربیع الاول سے لے کر 8 تک۔ انہوں نے 8 کی مجلس پڑھی اور اس کے بعد میں نے یہ روایت دیکھی باقاعدہ۔ وہ ذرا جملہ سن لیجئے، مختار نامے کی 8ویں مجلس میں اس سید نے کیا پڑھا اور کیا کتاب میں لکھا ہے۔ کتاب میں لکھا ہے کہ جب مختار کے پاس قاتل آتے تھے تو مختار کے پاس ایک قاتل پکڑ کے لایا گیا، مختار مقتل لکھوا رہے تھے، پوچھا کہ تو نے کیا ظلم کیا میرے مولا پر؟ کہا جب تیرا مولا زین اسب پہ کبھی دائیں چلا جاتا، بس مجلس ختم ہو رہی ہے، کبھی بائیں چلا جاتا، تو اس وقت میں نے، سنیں گے ایک جملہ، تیر مارنے کے لیے نیام میں تیر رکھا، تیرے مولا کی نظر پڑ گئی۔ مختار تیرے مولا نے اپنا الٹا ہاتھ پیشانی پہ یوں رکھا، اگر سمجھ میں آ گئی بات تو آج بستر پہ بھی رونا آ جائے گا۔ یہ 18 جیٹھ کی مجلس ہے، یوں سمجھے عاشور کا دن ہے، غریب زہرا کا پرسہ دینے آئے ہیں، یوں الٹا ہاتھ دیکھ رہے ہیں، یہ یوں الٹا ہاتھ تیرے مولا نے رکھا کہ وہ تیر کو بچائے۔ مختار میں تجھے کیسے بتاؤں، میں نے ایسا تیر مارا تیرے مولا کا ہاتھ ایسے ہی رہ گیا۔ اللہ اکبر، اور تیرا مولا زمین پہ گر گیا۔ 7ویں اور آخری خصوصیت، حسین کو ضربیں چلنے لگی، ضربیں لگنے لگی، ایک ضرب لگی دوسری لگی، ضربیں لگتی آئیں، انبیاء کربلا کا ٹیلہ چھوڑتے آئے،
ایک ضرب ایسے لگی رسول بھی چھوڑ گئے، ایک ضرب ایسے لگی کہ علی بھی چھوڑ گئے، حسن بھی چھوڑ گئے۔ غریب زہرا کو خیال آیا کہ کیا کوئی بھی نہیں رہا۔ ایک مرتبہ دشت ویران سے آواز آئی، حسین جس ماں نے چکیا پیس کے پالا ہے وہ ماں موجود ہے میرے لال۔ تبھی تو انیس نے کہا ایک ماں تھی جو چیختی چلاتی پھرتی تھی، کبھی کہتی تھی اے نہر القمہ میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دہر بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے فوج اشقیا میرا بچہ ہے بے گناہ۔ ماتم حسین اکبر بین بیمار تیرے تقدیر